سارے کے سارے کمالات اور صاف اخلاق و کردار ایک پلڑے میں رکھ کر وہ سب کچھ آقا کی ذات پر فدا کر دیا گیا۔ اس لیے آقا کی ذات کے ساتھ محبت لازمی اور ضروری عقلاً بھی ہے۔ اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر خلاق عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو، میرے بندوں کو، اپنی امت کو یہ بات بتا دیجیے، ان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، وابناؤکم، تمہارے بیٹے اور تمہاری اولاد جن کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بس گئی، وإخوانکم وأزواجکم، تمہارے دوست، احباب، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارا کنبہ، قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار، عزیز اور اقربا، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سردی گرمی کو بالائے طاق رکھ کر، مصیبت پریشانی کو جھیل کر، ایک ایک پائی کو کما کر تم نے حاصل کیا، اور وہ مال، وہ تجارت، وہ تمہارا کاروبار کہ جس کے کم ہونے پر، مندا پڑنے پر تم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ عمارتیں، تمہارے وہ گھر، تمہارے وہ محلات جن میں تم رہتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جن کو دنیا کے اندر تم محبوب عزیز سمجھتے ہو، ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ ان تمام کی تمام چیزوں سے بڑھ کر تمہارے دل کے اندر جس ذات کی محبت، جس ذات کی الفت، جس ذات کی عزت، شرافت اور عظمت ہونی چاہیے، وہ ذات ہے یا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو بالائے طاق رکھا، اپنے والدین کو عزیز سمجھا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے رکھا، اپنے اولاد کو عزیز سمجھا، تم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ترجیح دی، تم نے جو مال کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اس مال کی محبت تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور وہ مکان، وہ تجارت جس کے لیے تم صبح شام تم نے ایک کیا ہے اور اس کے نفع کے اندر ہر وقت تم مگن ہو، اور اس کے اندر نقصان پڑنے پر تمہیں حد درجے کا دکھ اور غم ہوتے ہیں، اگر اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر زیادہ ہے، اور وہ مکان اور وہ گھر، وہ محل جس کے اندر تم اور تمہاری اولادیں رہتی ہیں، وہ محل اور وہ مکان اور وہ گھر تمہیں عزیز ہے اس ذات سے جس کا نام اللہ ہے، تمہیں عزیز ہے اس ذات سے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، پھر انتظار کرو اس دن کا جس دن میرا حکم تم پر آ جائے گا، جس دن میرا فیصلہ تم پر آ جائے گا۔ روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رحمتوں کا بادشاہ اللہ،
وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کی تخلیق کرنے کے باوجود تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے بڑھ کر ان چیزوں کی محبت ہے، تو پھر اللہ اپنے عذاب کو نازل کرنے کے اندر حق بجانے کو ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، یعنی اللہ کے عذاب کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ کے اندر لے۔ مطلب یہ کہ کائنات کے اندر انسان کو جو بھی چیز، یہ جو بھی ذات عزیز تر ہے، انسان کو جس سے محبت ہے، ہر ایک محبت سے بڑھ کر جس ذات سے محبت ضروری، وہ یا اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے رسول کی محبت۔ کہاں تک ضروری اور کتنی محبت ہونی چاہیے؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم میرے آقا کی خدمت کے اندر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر تم میری ذات سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بالکل محبت کرتا ہوں۔ کہا اپنے والدین سے بڑھ کر کرتے ہو؟ آپ نے اپنا سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا جی ہاں یا اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی ذات سے اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھ لیے، ایک طرف میرے والدین ہوں، دوسری طرف آپ کی ذات ہو، تو یقیناً ترجیح میں آپ کی ذات کو دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کہ اے عمر کیا اپنی ذات اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ابھی تک میرے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے آپ سے محبت کروں، کہ ایک طرف آپ کی ذات ہو، دوسری طرف میری جان ہو، تو میں آپ کی ذات پر اپنی جان کو فدا کر دوں۔ ابھی تک یہ محبت میرے دل میں نہیں آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تیرے ایمان کی تو گواہیاں قیامت تک ایمان والے دیں گے، اور ابھی تک تیرا تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، آپ نے اپنا سر جھکایا، اپنے دل کے اندر جھانکا، پھر سر اٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کی ذات گرامی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الآن اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے، اب تو مکمل طور پر ایمان کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ وہ صحابی رسول کہ جن کے ایمان لانے پر مکہ کی دھرتی پر خوشیاں منائی گئی، جن کے ایمان لانے پر فرشتوں کے اندر مبارکباد پیش کی گئی، جن کے ایمان لانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا رات کی اندھیریوں میں مکہ معظمہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے اس ایمان والا اس کے دل میں ایمان کے پیدا ہونے کی دعائیں کرتے رہے۔ اگر اس کا ایمان اپنی جان سے بڑھ کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو مکمل نہیں ہوتا۔ تو پھر اسی لیے میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کائنات کے اندر جتنے بھی تمہارے رشتے ہیں، جتنے بھی تمہارے تعلق ہیں، چاہے وہ والدین کی صورت میں، چاہے وہ اولاد کی صورت میں، چاہے وہ اعزاء اور اقرباء رشتہ داروں کی صورت میں، ان سب سے بڑھ کر اگر تم میں سے کوئی ایک میری ذات کو ترجیح نہیں دے گا، میری ذات کی عزت ان چیزوں کی عزت سے بڑھ کر نہیں کرے گا، میری ذات کا احترام باقی ہر ایک محترم چیز سے بڑھ کر نہیں کرے گا، تو پھر یاد رکھیے اللہ کے محبوب نے اعلان کیا لا یؤمن، اس وقت تک یہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا مطلب کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اصحاب پیغمبر کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے فرمان کو سمجھ کر
پیغمبر کے ارشادات کو سمجھ کر اس انداز کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی ایسی مثالیں پیش کر گئے ہیں کہ قیامت تک انسانیت کے اندر ایسی مثال پہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان قل ان کان آباؤکم، تمہارے والدین میری ذات سے بڑھ کر ترجیحات میں نہیں ہونے چاہیے، میری ذات سے محبت زیادہ، والدین کی محبت کم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اور بہت سے صحابہ ایک جگہ پر جمع ہیں، بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، بدر کی لڑائی کے اندر جس نے اپنی جرأت اور بہادری کے گل کھلائے، ہر ایک بتا رہا ہے میں نے فلاں کافر کو مار دیا، میں نے فلاں جگہ پر پیغمبر کی ذات کا تحفظ کیا، میں نے کافروں کی صفوں کے اندر چیر پھاڑ کر دی، اور اپنے جوہر اپنی جرأت اور جوانمردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک شخص جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بدر کے میدان میں کفر کی صفوں کے اندر اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے میرے آقا کے خلاف آئے تھے، اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے، صحابہ کی جماعت میں وہ بھی شامل، تو ان سے پوچھا گیا چلو آپ اسلام کی طرف سے نہ آئے، آپ کفر کی طرف سے آئے، آپ نے اپنی جرأت اور بہادری کی اس انداز کے اندر بکھیری بدر کے میدان میں، آپ بھی اپنا کوئی قصہ سنائیے۔ تو انہوں نے جو بات کہی بڑی عجیب، کہا میں اپنی جوانمردی اور جرأت مندی کی باتیں نہیں کرتا، ایک بات میرے دل کے اندر اس دن بھی تھی اور آج تک ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں جب بدر کے میدان کے اندر اسلام کے خلاف اپنی تلوار کو چلا رہا تھا، مسلمانوں کے کئی ایک مجاہد، کئی ایک لوگ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میری تلوار کسی کو ضرب لگانے سے رکی نہیں۔ ایک بوڑھا انسان میری تلوار کے نیچے آیا، ایک بار نہیں آیا، دو بار نہیں آیا، تین بار آیا۔ جب بھی وہ بوڑھا انسان میری تلوار کے نیچے آتے، میں اپنی تلوار کو کھینچ لیتا، پیچھے ہٹ جاتا، پیچھے ہٹ کر کسی اور مسلمان کو تلاش کرنے لگتا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ انسان کون تھا؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے وہ کے والد جناب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ وہ بھی میرے والد تھے۔ جب بدر کے میدان کے اندر میں نے اپنی تلوار کو لہرایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار آئے، میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا، ان کے جسم پر ضرب نہیں آنے دی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھائی اور بڑی عجیب انداز کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بیٹے میں تو تین بار آیا اور تیری تلوار رک گئی، واللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر میں ابو بکر اور تو عبد الرحمن کی جان ہے، اگر تو بدر کے میدان کے اندر مخالفین اسلام اور دشمنان پیغمبر کے صفوں کے اندر جب تو شامل تھا، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا، میں قیامت تک یہ کہانی اور یہ تاریخ رقم کر دیتا کہ پیغمبر کی محبت کے آگے سگا بیٹا ہی کیوں نہیں، میں اس کو تو قربان کر کے جا رہا ہوں، لیکن اپنے پیغمبر کی محبت کو ترجیح دے کے جا رہا ہوں۔ اصحاب پیغمبر نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے والدین کو قربان کیا۔ میرے پیغمبر کی زوجہ، آپ کے حرم جناب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ کی بہن، مدینہ طیبہ کے اندر پیغمبر کے حرم کے اندر موجود ہے۔ آپ کے والد جن کا نام حضرت ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے کمانڈر تھے، سردار تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے اور ان کے اندر شہید ہونے والے اور جو قیدی بن کر ان کی قید کے اندر ہیں ان کے بارے کے اندر مذاکرات کر کے ان کو چھڑوایا جائے۔ حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے،
پیغمبر کی خدمت میں جانے سے پہلے دل کے اندر خیال آیا میری بیٹی جس کا نام ام حبیبہ ہے وہ بھی تو یہیں پر رہتی ہے، پیغمبر کے گھر کے اندر رہتی ہے، میں اس کا والد ہوں، میں اس کا باپ ہوں، پیغمبر کے ساتھ بات پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، کتنا وقت لگے گا، کب فارغ ہوگا، تو پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا چلوں۔ حضرت ابو سفیان پیغمبر کے حرم کے اندر، پیغمبر کے گھر کے اندر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کو ملنے کے لیے گئے، تو جیسے ہی وہ دروازے کے اندر گئے بیٹی نے اہلا و سہلا مرحبا کہا کہ ابا جان تشریف لائے ہیں، آپ تشریف لائیے بیٹھیے۔ جب وہ اندر جانے لگے تو فوراً بیٹی بھاگ کر آگے گئی اور جا کر جو زمین پر بچھا ہوا ایک گوریا تھا، ایک بستر تھا، اس کو لپیٹ لیا اور لپیٹ کر ایک عام سی چادر اور ایک عام سی چٹائی نیچے بچھا کر کہا کہ ابا جان یہاں پر بیٹھیے۔ کہا بیٹی عجیب منظر ہے، اگر بیٹیوں کے پاس باپ آ جائیں تو وہ اچھے سے اچھا فرش بچھاتی ہیں، اچھے سے اچھا بستر لگاتی ہیں، اچھے سے اچھا اس کا استقبال کرتی ہیں۔ میں اتنے دنوں سے تجھ سے جدا ہوا باپ آج مدینے میں کسی اور غرض سے آیا، تیری زیارت کے لیے، تیری ملاقات کے لیے، تجھے ملنے کے لیے تیرے گھر کے اندر آیا۔ تیرا تو کام بنتا تھا اس سے بھی اچھا کوئی اچھا بستر تیرے گھر ہوتا تو میرے لیے وہ بچھاتی، کیونکہ میں تیرا باپ ہوں، تو میری بیٹی ہے۔ باپ کی بیٹیوں اور بیٹوں پر احسانات ہوتے ہیں اور بیٹی کے باپ کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں، باپ کی بیٹیوں کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ضروری تھا تو میرے لیے اچھا بستر لگاتی، لیکن اس سے بڑھ کر جو پہلے بستر لگا تھا وہ تو نے اٹھا دیا، ایک عام سی چٹائی بچھا کر کہتی ہے ابا جان یہاں پر تشریف رکھیے۔ تو ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حرم نے بڑی عجیب بات کہی کہ ابا جان ضرور بچھاتی، اگر میرے گھر کے اندر اس سے بہتر کو بستر ہوتا تو آپ کے لیے ایک نہیں ہزاروں بستر قربان کر دیتی، آپ کی محبت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ فرش بچھا دیتی۔ لیکن یہ وہ فرش ہے، یہ وہ بستر ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر آپ جیسا کوئی بھی انسان بیٹھ نہیں سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کافر ہیں اور اس پر لیٹنے والی جو ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پیغمبر کا وجود اتنا پاک اور صاف اور پاکیزہ اور مطہر ہوا کرتا ہے کہ اللہ اس پر گندی مٹی کو بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی ان کے بستر پر میں ام حبیبہ اپنے کافر والد کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اصحاب پیغمبر میں ہر ایک کائنات کی عزیز ترین چیز سے بڑھ کر پیغمبر کی محبت کے اندر، پیغمبر کی عزت اور عفت اور احترام کے اندر ہر ایک عزیز ترین چیز سے بڑھ کر اپنے محبوب سے محبت کر کے دکھا گئے کہ اگر بات آئے محبت رسول کی، پھر جیسے اللہ نے فرمایا تھا تمہارے والدینوں تک، وابناؤکم تمہاری اولادیں تک، واخوانکم تمہارے دوست احباب بھائیوں تک، وازواجکم تمہاری بیویوں تک، وعشیرتکم تمہارے گھر والوں یا تمہارے رشتہ دار اعزاء اور اقرباؤں تک، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، اور وہ تجارت اور وہ کاروبار جس کے اندر تم ڈرتے ہو کہ اس کے اندر مانگ نہ پڑ جائے، نقصان نہ ہو جائے، وہ گھر اور عمارتیں، ان میں سے ہر ایک چیز سے بڑھ کر جس سے محبت ہونی چاہیے وہ دو ذاتیں ہیں، ایک ذات اللہ کی ہے اور ایک ذات اللہ کے رسول کی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے دیکھ لیں، اگر سیدنا فاروق اعظم پیغمبر کی خدمت کے اندر آئیں اور وہ یہ کہہ دے میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا، تو اللہ کے محبوب اس کے ایمان کے بارے میں کہیں کہ آپ کا ایمان کامل اور مکمل نہیں، پھر میں اور آپ کس بات کی مولی؟ اگر پیغمبر کی ذات پر، پیغمبر کی بات پر، پیغمبر کے اقوال پر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترغیب دیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمانوں کا پہرا دینا چاہیے، اپنے ایمانوں کو کامل کرنے کے لیے پیغمبر سے محبت
ہر ایک عزیز ترین چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اصحاب پیغمبر کی وہ محبت جو ان کے دلوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھی، ان میں سے ایک ذرہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔